اور اس مسلمان قیدی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں بھیجا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وزیر کو ہتھکڑیاں پہنوائیں، اس مسلمان کو اپنے ساتھ بٹھایا، پھر فرمایا کہ اب مجھے بتا کہ کیا ہوا تھا. اس نے وہ سارا واقعہ بتایا. تو امیر معاویہ نے اس مسلمان سے کہا کہ اب اٹھو اور اس کے منہ پر ویسا ہی ایک تھپڑ لگاؤ، اور تھپڑ لگانے کے بعد اسے بتاؤ کہ تمہارا امیر کون ہے اور تمہارا رب کون ہے. وہ مسلمان اٹھا اور اس نے عیسائی وزیر کے منہ پہ تھپڑ لگایا اور تھپڑ لگا کر کہا کہ میرا امیر یہ سامنے بیٹھا ہے جسے میرے رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ تیرے بادشاہ کے ہاں سے تجھے بلوا کر، مجھے چھڑوا کر، تجھے قیدی بنا کر میرے ہاتھوں سے تجھے تھپڑ لگوا دیا. اور پھر اس وزیر سے کہا کہ میں چاہتا تو تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن جاؤ، تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم اپنے دوستوں کو جا کر بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا حالت کی گئی ہے، اور تم یہ بتا سکو کہ مسلمانوں میں ابھی دم موجود ہے. ایک عام قیدی کے تھپڑ کے بدلے میں آپ لوگوں کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی عیسائی ریاست کے وزیر کو بلوا کر اس کا بدلہ دلوا سکتے تھے، لیکن آج افرادی قوت آپ کے پاس زیادہ ہے، آج پیسہ امت کے پاس زیادہ ہے، آج وسائل امت کے پاس زیادہ ہیں. دنیا میں جو پیٹرول پیدا کیا جا رہا ہے اس کے 7 ملک ہیں، بڑے بڑے ملک جن کی سب سے زیادہ پیداوار ہے پیٹرول کی. ان 7 ملکوں میں سے ایک ملک عیسائی ہے اور 6 ملک مسلمانوں کے. کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں؟ 6. اس کا مقصد یہ ہوا کہ دنیا کے پیٹرول کو 7 حصوں میں بانٹ دو تو 7واں حصہ کافروں کا ہے اور 6 حصے کس کے ہیں؟ پیٹرول مسلمانوں کا ہے. اس سے 6 زیادہ یا 7واں زیادہ؟ ہمارے پاس پیٹرول کے ذخائر زیادہ. آپ حیران ہوں گے، سب سے زیادہ سونے چاندی کے ذخائر اسلامی ملکوں کے پاس ہیں، سب سے زیادہ زرعی زمین اسلامی ملکوں کے پاس ہے، سب سے بہترین نہری نظام اسلامی ملکوں کے پاس ہے، اور سب سے بڑی بہترین فوج بڑی تعداد میں اگر ملا کر گنتی کی جائے تو اسلامی ملکوں کے پاس ہے. آپ کے پاس فوج بھی زیادہ ہے، آپ کے پاس پیٹرول بھی زیادہ ہے، آپ کے پاس سونا بھی زیادہ ہے، آپ کے پاس ہیرے جواہرات بھی زیادہ ہے، آپ کے پاس زراعت کے جو قابل زمین بھی زیادہ ہے، آپ کے پاس نہری نظام بھی موجود ہے، افرادی قوت بھی موجود ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ کے ساتھ حالت کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی حالت یہ ہے کہ پیٹرول آپ کا ہے، جہاز کفر کا ہے، اس کا ایندھن آپ کے ذخیروں سے بھرا جا رہا ہے، اس میں بم کفر کے فٹ ہو رہے ہیں، اور وہ بم جہاں گر رہے ہیں وہ آپ کے شہر ہیں، وہ جن بلڈنگوں پر گر رہے ہیں وہ آپ کی عبادت گاہیں ہیں، وہ آپ کی مسجدیں ہیں، وہ آپ کے مینار ہیں. 1200 مسجدیں بھارت کے اندر مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کیا گیا ہے. بغداد، کوفہ اور بصرہ کی داستانیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنی خانقاہیں اور مسجدیں مسمار کر دی گئی ہیں. افغانستان کا چپا چپا آپ کی بے کسی، بے بسی، آپ کی مظلومیت کی داستان کو سنا رہا ہے. عراق کا چپا چپا آپ کی مظلومیت کی داستان کو سنا رہا ہے. کشمیر کا وجود آپ کی مظلومیت کی داستان سنا رہا ہے. 60 سال سے بیت المقدس کے سنہری گنبد سے آپ کی مظلومیت کے لوہے پڑے جا رہے ہیں. کیوں آپ اتنے مظلوم ہو گئے ہیں؟ وہ کون تھے جن کو، وہ کون بوڑھا تھا جس کے ساتھ اس کے جوان بیٹے کو جیل میں بدفعلی کرنے پر مجبور کیا گیا؟ وہ کس کی بیٹی تھی جس کے ساتھ جوان بھائی کو زنا کرنے پر مجبور کیا گیا؟ وہ کس کی کتاب تھی جو گوانتانامو بے کی جیلوں کے پیشاب خانوں سے برآمد ہوئی تھے؟ وہ کس کی کتاب تھی؟ وہ کس کا نبی تھا جس کے بلیو پرنٹ فلمیں بنائی گئی ہے؟ وہ کس کا نبی تھا جس کے مغرب میں کارٹون بنائے گئے ہیں؟ وہ کس کا نبی تھا جس کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھا گیا ہے؟ وہ کس کا پیغمبر تھا جس پر سور کی چربی کھانے کے الزام لگائے جا رہے ہیں؟ وہ کس کا پیغمبر تھا جس کے روزے کو ذلیل لکھا جا رہا ہے؟ وہ کس کا پیغمبر تھا جس کی بیٹی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جس کے صحابہ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے؟ آپ کی دنیا میں حیثیت کیا ہے؟ ارے یورپ کے اندر ایک بیمار کتا مل جائے تو یورپ کے شہری اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں کہ اس بیمار کتے کو اٹھا کر جانوروں کے ہاسپٹل میں پہنچایا جائے. لیکن آج جب مسلمان مر رہا ہے،
جل رہا ہے، کٹ رہا ہے، تو دنیا میں کوئی بھی تمہاری لاشوں پر، جلے ہوئے کوئلوں پر، ماؤں کی چھاتیوں کے ساتھ لگے ہوئے دودھ پیتے بچے جو ماؤں کے ساتھ ڈیزی کٹر کا نشانہ بن کر کوئلہ ہو گئے، تمہاری لاشوں کے کوئلوں پر بھی کوئی آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی پسپائی، اس سے بڑی رسوائی، اس سے بڑی مظلومیت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ حالانکہ نمازی آج زیادہ ہیں، حالانکہ روزے دار آج زیادہ ہیں، دنیا میں مدرسے آج زیادہ ہیں، دنیا میں دین کی محنت کرنے والی جماعتیں آج زیادہ ہیں، دنیا میں مولوی آج زیادہ ہیں۔ کل کم تھے، آج سے 50 سال پہلے چلے جاؤ تو اتنی دینی جماعتیں دنیا میں نہیں تھی۔ صحیح کہتا ہوں یا غلط ہے؟ آج سے 50 سال پہلے چلے جاؤ، آپ اپنے ٹنڈو آدم کو دیکھو، 50 سال پہلے آپ کے ٹنڈو آدم میں کتنے عالم تھے اور آج کتنے عالم ہیں؟ 50 سال پہلے آپ کے ٹنڈو آدم میں کتنی مسجدیں تھیں اور آج کتنی مسجدیں ہیں؟ 50 سال پہلے آپ کے ٹنڈو آدم میں کتنے مدرسے تھے اور آج کتنے مدرسے ہیں؟ مدرسے ہمارے پاس زیادہ آ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بے دین ہو گئے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم بے نمازی ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ زانی ہو گئے ہیں، شرابی ہو گئے ہیں۔ زانی اور شرابی ماضی میں بھی تھے مسلمان، سودخور ماضی میں بھی تھے مسلمان، بے نمازی ہر دور میں رہے ہیں مسلمان، داڑیاں ماضی میں بھی منڈواتے تھے مسلمان۔ ماضی کے مقابلے میں ظاہری طور پر دینداری آج مسلمانوں میں زیادہ نظر آتی ہے کہ اتنے مدرسے یہ مسلمان تو چلا رہے ہیں نا، اتنی بڑی جماعت، دین کی محنت کرنے والی تبلیغی جماعت، 100 سال پہلے ایسی کوئی جماعت نہیں تھی جہاں جو دنیا کے چپے چپے پر پہنچی۔ لیکن اس سب کے باوجود ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم تو عزت پاتے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے مدرسے آ گئے تو اللہ کو ہم پہ رحم آ جاتا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی مسجدیں بن گئی تو خدا ہم پر رحمت کی برسات کر دیتا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی مذہبی جماعتوں کے کارکن بن گئے تو اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو جانی چاہیے تھی ہم پر، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری آبادیوں میں علماء بڑھ گئے تو اب اللہ کی رحمت ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ کا غضب بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے، ذلت کی مار بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان کرتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ کسی بھی قوم کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کے سردار کی عزت سے ملتی ہے۔ اگر سردار عزت والا ہے تو قوم بھی بولیے عزت والی ہے، باپ عزت والا ہے تو بیٹے بھی عزت والے ہیں۔ اور اگر باپ اور سردار کی پگڑی اچھل گئی تو قوم کو ہر کوئی کہے گا ذلیل قوم ہے، مارو ان کو، ان کے سردار کی پگڑی اچھل گئی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، مارو۔ ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں جی مانتے ہو؟ ہمارے روحانی ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان کا بیٹا مانتے ہو؟ پھر ہمیں کیسے عزت ملے؟ پھر ہمیں کہاں سے عزت ملے؟ جب اس کی رضا، جب اس کے تاج ختم نبوت پر قادیانیت کی انگلی اٹھے،